तम लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी जनाब अनीस कायम खानी साहब, यहाँ पर मौजूद नेशनल काउंसिल के रुकन जनाब मलिक निसार साहब, जनाब हुमायूं उस्मान साहब, तमाम नेशनल काउंसिल के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सदर, उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, इस हॉक्सवे के टाउन के तमाम जिम्मेदारान, यूसी के कारकुनों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के 75 साल तारीख में कोई सियासी पार्टी या लीडर ऐसा नहीं है जिसने इधर से खड़े होकर, स्टेज से खड़े होकर अवाम के सारे मुतालबात को पूरा करने का यकीन ना दिलाया हो, जिसने आसमान से तारे तोड़कर हर मसाइल को हल करने की उम्मीद और बातें ना की हों। मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की 75 साल की तमाम बातों को सामने रखें और उसकी 5% बात भी अगर सच होती तो आज हमारे गली मोहल्लों के ये हालात नहीं होते जो हम आज फेस कर रहे हैं। आज कराची जैसा बड़ा शहर जो कि मुल्क को 70% आमदनी कमा कर देता है, आज वहां पर पीने का पानी नहीं है, आज वहां पर सीवरेज का निजाम नहीं है, आज वहां पर ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, आज वहां पर कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, आज हमारे अस्पतालों में दवा नहीं है, आज हमारे सरकारी स्कूल में तालीम नहीं है। आज दुनिया चांद पर जा रही है और कराची जैसे शहर में अगर आवारा कुत्ते बच्चों को काट ले तो उनको वैक्सीन लगाने वाला कोई नहीं है, मरते हैं बच्चे हमारे यहाँ। ये आज 21वीं सदी में आम लोगों का, आम शहरियों का ये हशर है। अगर कराची के रहने वालों का ये हशर है तो हम आज थरपारकर में और अंदरूने सिंध के इलाकों में और अंदरूने पाकिस्तान के इलाकों में गांव गोटों देहातों की कंडीशन क्या बताएं। यहां वो शहर है जहां पर रोजगार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। आज यहां का नौजवान रोजगार के बगैर फाका कशी पे मजबूर है। एक दिन के लिए भी कोई सीट खाली नहीं है पाकिस्तान में कि हम ये कहें कि भाई फला सीट खाली है, उस सीट पर बंदा नहीं है इसलिए हमारे ये काम नहीं हो रहे। एक काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक कोई एक सीट खाली नहीं है, हर सीट पे बंदे बैठे हैं। लेकिन हमारे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर इलेक्शन में वादे होते हैं, हुकूमत बनती है तो होना ये चाहिए था कि अगले इलेक्शन आते आते हमारे मसाइल कम होते जाते। लेकिन होता ये है कि हर एक इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन के आने तक हमारे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज अगर 10 मसले हैं तो बजाय 8 होने के 5 रह जाने के अगले इलेक्शन तक के 15 और 20 हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो कि हमारे बड़ों ने ये हालात देखे, आज हम ये हालात देख रहे हैं।
اب ہمارے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں آج اپنی تکلیف آرام سے گزار لوں, مجھے آرام آ جائے اپنی تکلیف دیکھ کے. اگر مجھے یہ نظر آئے کہ ہاں آج ہمارے حکمران ایسا کچھ کر رہے ہیں جس سے میرے آنے والے آئندہ نسلوں کو, آئندہ آنے والی نسلوں کو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے, میں آرام سے تکلیف برداشت کر لوں. لیکن میں اپنی تکلیف بھول بھی جاؤں ایک لمحے کے لیے, تو آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں, میں نے تو کوئی بھی تکلیف برداشت نہیں کی ہے. میرے آئندہ آنے والی نسلیں اس سے برا زمانہ دیکھنے جا رہی ہیں, اس سے برے حالات دیکھنے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ مسائل ہم سہنے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ جھنڈے نیچے کر لو, سب جھنڈے نیچے کر لو, جھنڈے نیچے کر لو, اس کو سب نیچے لپیٹ لو جھنڈے. دیکھو ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ رک کر سوچنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہے ہمارے ساتھ, ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی ٹوٹ کر نہیں گرتا. دنیا میں ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. دنیا کتنی بڑی ہے, اتنی بڑی دنیا میں کتنے درخت, ان سارے درختوں میں کتنے پتے, ہم ایک درخت کے پتے بھی نہیں گن سکتے. دنیا کے سارے درختوں کے پتے ملا لو, اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گر رہا. تو جب دنیا میں ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گر رہا, تو آج ہمارے گھروں میں اگر پانی نہیں آ رہا تو کیا اللہ اس سے غافل ہے؟ آج ہمارے گھروں کے آگے گٹر لائنیں بہ رہی ہیں, کیا اللہ کو یہ پتا نہیں ہے؟ آج ہمارے گھروں کے آگے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, کیا رب کو یہ پتا نہیں ہے؟ آج ہماری گرمیوں میں لائٹ نہیں, سردیوں میں گیس نہیں, کیا رب کو یہ پتا نہیں ہے؟ آج ہمارے اوپر مہنگائی کا بم گر رہا ہے, کیا رب کو یہ پتا نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس نہ تعلیم ہے نہ صحت کا نظام ہے, کیا رب اس سے غافل ہے؟ نہیں, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی, رب ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اگر ساری طاقت اور ہے, اگر نہیں, یقیناً ساری طاقت اللہ کے پاس ہے, تو اللہ یہ ظلم ہم پر ہوتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیوں دیکھ رہا ہے یہ ظلم ہوتا ہوا ہم پر؟ اس کے پاس تو ساری طاقت ہے, اتنی طاقت کے سارے دنیا کے فرعون جمع کرو, ایک سیکنڈ میں سب نیست و نابود ہو جائیں. تو آج ہم پر ہونے والے ظلم پر رب مدد کیوں نہیں بھیج رہا؟ میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, مجھے معاف کرنا, میری کوئی بات بری لگے تو مجھے معاف کرنا, لیکن میرا یہ ماننا ہے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے, ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا. دیکھو, ظالم صرف وہ نہیں ہے جو اپنے حکمرانی سے ہم پر ظلم کر رہا ہے. یہ بلال بھائی آپ کو پیپلز پارٹی اور حکمرانوں کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے. میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک بات ہے, ہاں حکمران ظلم کر رہا ہے, لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ حکمران ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ مظلوم خاموشی سے ظلم سہ رہا ہے. ظالم صرف حکمران نہیں ہے, ظالم وہ مظلوم بھی ہے جو خاموشی سے ظلم سہ رہا ہے, اور رب کو بڑا مان کر ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی جستجو نہیں کر رہا. جب تک یہ مظلوم خاموشی سے ظلم سہتا رہے گا, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی سنت نہیں ہے یہ, رب کی سنت نہیں ہے یہ. ہم نے رب کو ناراض کر رکھا ہے. اے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, آج سے 5 سال پہلے اس پاک سرزمین پارٹی کی پارٹی بنانے سے پہلے, 2016 سے پہلے اخبار اٹھا کے دیکھو, ٹی وی کی کوریج نکال کر دیکھو, روزانہ 20 سے 22 لوگ اس شہر میں روزانہ مرتے تھے.
20 से 22 लोग रोजाना बोलो भाई मरते थे नहीं मरते थे 20 से 22 अफराद बिल्कुल रोजाना हर घंटे के अंदर टीवी के ऊपर डब्बे चलते थे, इधर फायरिंग हो गई 4 मर गए, उधर फायरिंग हो गई 4 मर गए, इधर मर गए। रोजाना एवरेज निकालो, किसी दिन 50 भी मरते थे, किसी दिन 18 भी मरते थे, किसी दिन 25 भी मरते थे, लेकिन महीने की एवरेज निकालो तो 20 से 22 लोग रोजाना मरते थे इस कराची में। कौन मारता था? कौन मरता था? कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले शहर में ज़बा होते थे। हॉक्स में के रहने वालों, कोई इंडिया का आदमी, कोई इसराइल से आकर, कोई अमेरिका से आकर इस शहर में नहीं मारता था किसी को। इसी शहर के रहने वाले कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा होते थे। जुबान की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर। आज मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, ऐसे जैसे बिलाल को अपने पख्तून होने पे, हजारेवाल होने पे फख्र है, किसी को अपने पंजाबी होने पे फख्र है, किसी को अपने सिंधी होने पे फख्र है, किसी को अपने बलोच होने पे फख्र है। मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, लेकिन इस नाम पर मैं सियासत नहीं कर रहा। जानते हो क्यों? इसलिए कि आज अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ मुहाजिरों का लीडर हूं, मैं सिर्फ मुहाजिरों की बात करूंगा, तो ऐ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे अल्लाह ने ये शऊर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि ये दिया कि मैं जब मर के कब्र में जाऊंगा तो कब्र में ये आवाज नहीं लगेगी कि हाँ भाई ये मुस्तफा कमाल आ गया, मुहाजिर मर के। कोई पख्तून जाएगा तो कब्र में आवाज नहीं लगेगी कि ये पख्तून आ गया, ये सिंधी आ गया। अगर कलमा पढ़ने वाले लोग हो तो कब्र में और हशर के मैदान में मेरी और तुम्हारी पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। हम रसूल की उम्मत है, ये मेरी तुम्हारी शनाख्त है। इस शनाख्त के बावजूद अगर हम इस रसूल की उम्मत में अपनी सियासत के लिए टुकड़े टुकड़े करें इसको कि मुझे मुहाजिर वोट ज्यादा देगा, मुहाजिर नौजवानों के सीनों में आग लगाओ, पख्तूनों से लड़वाओ, पंजाबियों से लड़वाओ, बलोचों से लड़वाओ, सिंधियों से लड़ाओ। कोई पख्तूनों के सीनों में आग भरे, मुहाजिरों से लड़ाई के क्योंकि उसको पख्तून वोट ज्यादा देंगे, बलोच वोट ज्यादा देंगे, सिंधी वोट ज्यादा देंगे, तो वोट तो शायद ले लो, अल्लाह ढील दे देगा, छुट्टी दे देगा। वोट लेकर जीत सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते। जीत सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते। जीत में और कामयाबी में फर्क है। आज इस पाकिस्तान में सारी जीती हुई पार्टियां मौजूद है। कोई वजीर आजम की पार्टी है, कोई वजीरों की पार्टी है, कोई वजीर आला की पार्टी है। हाथ रख कर, दिल पे हाथ रख के बोलो, ये पीटीआई के इमरान खान साहब जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी था, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला आदमी था। उस वक्त वो वजीर आजम नहीं था, इलेक्शन नहीं जीता था, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी था। इलेक्शन 2018 में जीतने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता लोग उसको हाथ उठाकर बददुआएं ना देते हो। पेट्रोल लेने जाओ, वहां लोग बददुआ दे रहे हैं। माए बहनें सब्जियां खरीदने जा रही हैं, वहां बददुआएं दे रहे हैं। बिजली का बिल आ रहा है महंगा, वो वहां बददुआएं दे रहे हैं। कोई पानी नहीं दे रहा, वहां बददुआएं नहीं दे रहे। तो बताओ, वजीर आजम बनने से पहले जो पाकिस्तान का नामवर तरीन आदमी, वजीर आजम की सीट तो मिल गई, दुआएं नहीं मिल रही, बददुआएं मिल रही हैं, तो ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह बता रहा है कि इज्जत जो है वो वजीर आजम की सीट से नहीं मिलती, रब की रजा से इज्जत मिलती है। बगैर सीट के भी रब चाहे तो रब इज्जत दे सकता है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। आज अल्लाह का शुक्र है, हम कराची की एक गली में जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं। अभी चंद माह पहले की बात है, आज
چند ماہ پہلے کی بات، اسی بلدیہ ٹاؤن NH-249 میں ایک انتخاب ہوا، ایک الیکشن ہوئے. پاک سرزمین پارٹی 2018 میں اس NH-249 بلدیہ سے ہمیں صرف 1600 ووٹ ملے تھے. پی ٹی آئی کو 35,000 ووٹ ملے تھے. ان کا آج وزیر اعظم ہے. ہمیں 1600 ووٹ ملے تھے. ہم 12ویں نمبر کی پارٹی بن گئے. ابھی 2021 3 سالوں کے بعد الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ. ہم وہاں پر حصہ لینے جاتے ہیں. ہمارے پاس نہ کونسلر ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، نہ ہمارا وزیر اعظم ہے، نہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے. لیکن اللہ کا نظام دیکھو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا. آج ایک بھی کونسلر نہ رکھنے والی پارٹی وہاں پر الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور وہ 1600 ووٹوں سے 9,500 ووٹوں پہ پہنچ جاتی ہے. اور جو وزیر اعظم والی پارٹی ہے، وہ 35,000 ووٹوں سے 8,000 ووٹوں پہ آ جاتی ہے. اللہ کا نظام دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سیٹ نہ ہونے کے باوجود ہم نے وزیر اعظم والی پارٹی کو ہرا دیا. وہاں پر ہم نے کوئی سیٹ نہ ہونے کے باوجود ہم نے NCM جو کہ وزیر اعظم کی پارٹنر جماعت ہے، ہم نے اس کو ہرا دیا. یہ دونوں پارٹی ہم سے ہار گئی. وہاں پر صرف 1 مہینے کی کیمپین پہ یہ دونوں پارٹی ہم سے ہار گئی. 35,000 والا 8,000 پہ آ گیا، 20,000 والی NCM 6,000 پہ آ گئی. ہم 1600 ووٹوں سے 9,500 پہ پہنچ گئے. اور جیتنے والی پارٹی، یہ جو پیپلز پارٹی جیتی ہے، صرف 15,000 ووٹ لیے ہیں. 9,500 اور 15,000 میں زیادہ فرق نہیں ہے. پولیس استعمال کر کے، پیسہ استعمال کر کے، ROs کو استعمال کر کے ایک دفعہ جیتا جا سکتا ہے، بار بار جیتا نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، دیکھو میں نے جیسا کہا کہ رب کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، نہیں ٹوٹ کر گرتا. میں نہیں کہتا کہ اگر رب راضی نہیں ہے تو میں مصطفیٰ کمال تمہارے گھروں میں پانی لے آئے گا، مصطفیٰ کمال تمہارے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھا دے گا، مصطفیٰ کمال تمہیں روزگار دے دے گا. نہیں، ہاں اللہ سے دعا یہ ہے کہ رب تو راضی ہو اور مجھ سے یہ کام لے لے، مجھ سے لے لے کام، میرے ساتھیوں سے یہ کام لے لے. وہ چاہے گا تو میں کر سکتا ہوں، اس کے چاہے بغیر میں نہیں کچھ کر سکتا. وہ چاہے تو میرے دشمنوں سے کام لے لے، لیکن ہماری التجا ہے کہ ہم گناہگاروں سے یہ کام لے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، تم جانتے ہو یہ کراچی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنوایا. 5 سالوں تک میں اپنے بستر پہ راتوں میں سو نہیں سکا. تم راتوں میں سوتے تھے اپنے گھروں میں، مصطفیٰ کمال کسی گلی میں رات جا کر تمہاری صبح کو بہتر بناتا تھا. میں نے اس کام کے کرنے میں حرام نہیں کمائے. میرے رب نے مجھ سے میرے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ کر، 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. آج کتنے پاکستان کے لیڈر ہیں جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر سکے. اللہ نے یہ کام ہم سے کروایا، اللہ نے یہ مقام ہم سے دیا، ہمیں دیا. اللہ نے ہم سے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کرائی. میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میں MPA بننے کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا، میں منسٹر بننے کی لالچ میں یہ سیاست نہیں کر رہا، میں میئر بننے کی لالچ میں یہ کام، سینیٹر بننے کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا. میرا رب آج سے 19 سال پہلے مجھے MPA بنا چکا ہے. میرا رب آج سے 18 سال پہلے مجھے وزیر بنا چکا ہے. میرا رب آج سے 16 سال پہلے مجھے میئر بنا چکا ہے. میرا رب آج سے 9 سال پہلے مجھے پاکستان کا سینیٹر بنا چکا ہے. آج بھی ساری جیتی ہوئی پارٹیاں مجھے آفر کرتی ہیں، آ جاؤ وزارت لے لو، آ جاؤ عہدے لے لو. یہ وزارت کی عہدے ہم نے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھی ہے. ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس وقت اس شہر میں حق اور سچ کی
کی آواز اٹھائی جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی شہر میں، الطاف حسین اور اس کے تمام لوگوں کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب یہاں پر کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہم ایم پی اے بننے کے لیے نہیں آئے تھے، ایم ایل اے بننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آج رب کا شکر ہے ہماری اس جدوجہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لیا کہ آج کسی معصوم ماں کا بیٹا اس شہر میں مر نہیں رہا، آج کوئی ناحق خون نہیں گر رہا۔ لوگ ہماری کامیابی ناکامی الیکشن کی ہار اور جیت سے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں الیکشن ہار کے بھی کامیاب ہوں، میں الیکشن جیتنے کے مقصد کو لے کر اس کراچی اس پاکستان میں نہیں آیا تھا۔ میں اس شہر سے ناحق خون کو روکنے کے لیے، معصوم ماؤں کے بچوں کو، نوجوانوں کو بچانے کے لیے، ان کو آپس میں ایک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس مقصد میں میرے رب نے مجھے 100% کامیابی دی الحمدللہ۔ آج ایک بھی ناحق خون الحمدللہ نہیں گر رہا۔ آج اس مجمع میں نہیں کسی کی قوم کا پتہ ہے، کسی کی زبان کا پتہ ہے، کسی کی رنگ کا پتہ ہے، کسی کی نسلوں کا پتہ ہے، کسی کے مسلک، کسی کے مذہب کا پتہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اس نام پہ ہم سب لوگ ایک ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو کوئی بھی دور گزرا ہو، ہر دور میں ہم نے لوگوں کو ووٹ دے کر آج ہم نے ایک الیکشن ایسا نہیں گیا کہ جہاں پر سیٹیں خالی گئی ہوں، لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جن ناموں پر لوگوں نے آ کر ووٹ لیے، ان ووٹ لینے کے طریقے سے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ سیٹیں تو آ گئیں لیکن رب ناراض ہو گیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بن گئے، سب نے اپنا شہداء قبرستان بنا لیا، روزانہ لاش جاتی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس طریقے سے ووٹ لے کر جیت تو سکتے تھے، کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر ہم سب لوگوں کو آپس میں ایک کر کے، سب لوگوں کو جوڑ کر، یہ دیکھے بغیر کہ کس کی کون سی زبان ہے، کس کا کون سا مذہب ہے، کس کا کون سا مسلک ہے، اگر انسان ہے، پریشان ہے، مظلوم ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہو اور وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جابروں کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہماری اس سے لڑائی ہے۔ یہ اصول ہم نے بنایا، اس اصول کے تحت اب اگر الیکشن ہوں گے اور اب یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، اس ووٹ سے صرف جیت نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس الیکشن میں صرف جیت نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کو یہ منظر کتنا پسند ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر کتنا پسند ہوگا کہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے زبان کی بنیاد پر، آج اس شہر میں ایک پرچم کے نیچے الحمدللہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، آج ایک ہو گئے ہیں۔ آج یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مرنے والے لوگ آج ایک ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مجھے میری ساری عمر گزر جائے اور مجھے ایک بھی سیٹ نہ ملے، مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ میں رب کے آگے کھڑے ہو کر قبر میں جب آواز لگی کہ ہاں بھائی حق اور سچ کی بات کی تھی جب ٹائم آیا تھا، میں گناہگار ہوں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں گا میں اور میرے ساتھی، ہاں ہم نے اس وقت آواز لگائی، ہم نے اس وقت ظلم کے خلاف آواز لگائی جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ رب تیری رضا کے لیے تیرے لوگوں کو جوڑا ہے ہم نے۔ آج اس کراچی میں ہمارے زمانے میں ایک شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ 13 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، ایک قطرہ اضافی نیا پانی شہر میں نہیں آیا۔ جو پانی ہماری لائنوں میں پہلے سے آتا تھا اس پر بھی سینکڑوں انلیگل ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی روزانہ ہمیں بیچتے ہیں۔ 13 سالوں میں ایک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں آئی ہے۔ آج پاکستان کے دوسرے شہروں میں میٹروز چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، اور کراچی کے لوگوں کے لیے بسوں کی چھتوں پہ بھی جگہ نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کے لیے چنچی رکشے آ گئے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں چلتے۔ آج 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی ہے، ایک آدمی اس کراچی کا نہیں ہے، بھلے کسی بھی زبان بولنے والا ہو، لیکن ایک آدمی کراچی ڈومیسائل والا نہیں ہے۔ آج اس 10-13 سالہ دور میں
10,242 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने खर्च किए सिंध में, और सिंध इंसानों की रहने की बदतरीन जगह है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मेरा ये मानना है, अगर तुम ये समझो, ये सोचो कि मुस्तफा कमाल की पार्टी तो सिर्फ 5 साल पुरानी पार्टी है, कमजोर है, और पीपल्स पार्टी 50 साल पुरानी पार्टी है, बहुत मजबूत है, तो शायद तुम दुनिया की कमजोरी और दुनिया की ताकत देखकर सही कह रहे होगे, लेकिन तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि हां, पीपल्स पार्टी मजबूत है, हां, मुस्तफा कमाल कमजोर है, उसकी पीएसपी कमजोर है, लेकिन मुस्तफा कमाल का रब कमजोर नहीं है, वो पीपल्स पार्टी से ज्यादा ताकतवर है। मुस्तफा कमाल अपनी ताकत पर ये लड़ाई नहीं कर रहा, अपने रब के भरोसे पर ये लड़ाई कर रहा है। जिस दिन मेरे रब का हुक्म आ गया, ये सारी मजबूत जमातों को अल्लाह ताला बाहर ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मजलूमों का इम्तिहान देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मजलूम जुल्म खामोशी से सहते चले आएंगे या फिर जालिम के खिलाफ खड़े होंगे, जालिम के खिलाफ कोशिश करेंगे। जिस दिन तुम इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए, एक दफा मेरा साथ दो जुल्म के खिलाफ, अल्लाह ताला की मदद आएगी, हम इस जुल्म को इस सफा हस्ती से मिटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े फिरौनों को नेस्तो नाबूद किया, आज के फिरौन मेरे रब के आगे कोई हैसियत ही नहीं रखते, लेकिन ये जुल्म इसलिए जारी है कि मजलूम खड़ा नहीं हो रहा। मजलूम रातों में टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गाली बककर सो जाएगा तो सुबह उसके घर पे पानी नहीं आएगा। मजलूम चौकों पर बहस करके जाकर हुक्मरानों को गालियां बककर सो जाएगा तो सुबह तक हुक्मरान या जुल्म जालिम मरा हुआ नहीं मिलेगा, सुबह तक उसको और ताकत मिल जाती है। मजलूमों को आवाज लगाने में आया हूं, आओ इस झंडे के नीचे जमा होकर कानूनी और आईनी जद्दोजहद करें। आओ इस शहर से, इस सूबे से, इस मुल्क से जुल्म का खात्मा करें। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें अगर अपने बच्चों को ये दुनिया अच्छी अच्छा माहौल देकर जाना चाहते हैं आप लोग, आपके पास पाक सरजमीन पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हॉक्सबे टाउन के इस यूसी के रहने वाले मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरो तो अल्लाह ताला इस कोशिश के सिले में तुम्हें ये दुनिया भी जन्नत बना देगा और आगे भी जन्नत देगा मरने के बाद। लेकिन अगर तुमने इस जहन्नम जैसी दुनिया को खामोशी से जहन्नम छोड़कर मर गए तो मत सोचो या समझो कि सिर्फ नमाजें पढ़कर जाने से, सिर्फ रोजे और हज करके जाने से कब्र में तुम्हारा अल्लाह ताला जन्नत लेकर इंतजार कर रहा होगा। मेरा ये मानना है कि सवाल हो जाएगा, तुमसे सवाल हो जाएगा कि तेरे सामने ऐ बंदे ये इम्तिहान दिया था, तूने जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? रब इंतजार कर रहा था तेरी मदद करने के लिए, तूने तो कोशिश ही नहीं की। बगैर कोशिश किए मर के चला आया गटर मिला पानी पीकर। अगर कब्र में ये सवाल हो गया तो हमारी ये दुनिया भी तकलीफ दे और खुदा ना खास्ता इस खामोशी से मरने की वजह से हमें रब आगे भी हमें सजा दे दे। तो इस बात की वजह से मुस्तफा कमाल इस मरने से पहले और उसके साथ ही इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरना चाहते हैं। हमारा ये गुमान है कि मेरा रब हमारी कोशिश से इस दुनिया को भी जन्नत बनाएगा और इस कोशिश करने के सिले में हमें आगे भी जन्नत देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसी बात पे अपनी बात खत्म करता हूँ। ये ऑफिस का आज इफ्तिताह है। ऑफिस तो एक इमारत है, कंक्रीट की एक इमारत है, ईंटों की एक इमारत है। इसकी शान, इसकी शौकत इंसानों की भलाई के रास्ते पे चलने से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑफिस से इस इलाके में खैर फैलेगा, इस ऑफिस से खुदा न खास्ता शर नहीं फैलेगा। मेरे कारकुनान पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए इस इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बड़ी ऐसे वक्त पर खड़े हुए जब मुस्तफा कमाल के साथ बहुत चंद लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक साबित कदम है, सारी दुनिया को छोड़कर आए। मेरा ये गुमान है कि इस ऑफिस से इंशाअल्लाह ताला इस पूरे इलाके में खैर फैलेगा। आप
آپ سب لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ صرف مصطفیٰ کمال اور میرے کارکنوں کے اکیلے کا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے آواز لگا دینا، دلوں کو پھیرنا. میرے طاقت میرے بس میں نہیں ہے. رب کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی یہ طاقت نہیں دی کہ کسی کے دلوں کو پھیر سکے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 80 سے 82 لوگ صرف اپنے بنا سکے، اپنی بات سمجھا سکے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی اپنی بات نہیں منوا سکے. تو جب اللہ نے پیغمبر کو دل پھیرنے کی طاقت نہیں دی ہے تو مصطفیٰ کمال اس بات پہ ٹینشن ہی نہیں لیتا کہ کون میری بات مانے گا، کون نہیں بات مانے گا. اس لیے یہ طاقت میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ طاقت میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ طاقت میرے پاس ہے ہی نہیں، رب کے پاس ہے. میں رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک انسان، ایک ایک میرے بھائی بزرگ نوجوان کے دل میں میری بات ڈالے. میرے رب کو پتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے رب کو پتا ہے کہ میں کس اخلاص سے، کس نیت سے یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو میری گزارش ہے میرے بھائیوں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ جو یہاں پر نہیں ہے ان تک میری بات پہنچائیں. یہ سب لوگوں کا کام ہے، سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اس آفس کو آباد کریں. آپ سب لوگ کارکن بنیں. کارکن بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے بس جلوانی ہے، میں نے کوئی آپ سے بندے مروانے ہیں. نہیں، اس بات کو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو آگے پہنچانے والا ایک کارکن ہے، اس فلسفے کو آگے پہنچانے والا ایک کارکن ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے یہ راستہ دکھوانے والا کارکن ہے. امر بالمعروف کرو ونہی عن المنکر کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. اللہ بار 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 اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے. اس دنیا سے ظلم ختم ہو، اللہ کا نام بڑا ہوگا، اس کے رسول کا نام بڑا ہوگا. جس کے گھر میں بھوک ہے، جس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، اس کو آپ نماز کیا سکھاؤ گے؟ اس کو آپ روزے کیا سکھاؤ گے؟ اس کو آپ حج کیا سکھاؤ گے؟ جس کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اس کو کیا سمجھ میں آئے گی بات؟ آپ کا دین سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کا ملک سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی حکومت نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تمام دنیا کے بڑے لوگوں نے معاشرے میں فلاح کا کام کیا ہے، فلاح کا کام کیا ہے. آقا دو جہاں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ انسانوں کی فلاح کے لیے بنائی. لوگوں نے ترقی کی ہے، بھوکوں کو کھانا ملا ہے، بے انصاف والوں کو انصاف ملا ہے، غریبوں کو ان کے حقوق ملے ہیں. یہ کام ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں اس کام کو لے کر چلنا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ سب جو یہاں پر بیٹھے وہ اس آفس کا حصہ بنے، سب کارکن بنے، سب تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں اس کام میں. وہ لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب کوشش کریں گے. سب سے میں چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے دیکھو، میری ریکویسٹ ہے کوشش کرو، ذرا حصہ ڈالو. خوش رہو آپ. یہ اگر آپ سب لوگ، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دیکھے، آپ ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھاؤ. میں رب کو دکھانا چاہتا ہوں، رب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نیت کر رہے ہیں. رب ہم اپنی نیت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم پورے کراچی میں یہ پیغام پھیلائیں. خوش رہو، آباد رہو. پاکستان زندہ باد، PSP زندہ باد، حکم والے زندہ باد. خوش رہو.